الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک شخص کو کسی بادشاہ کے دربار میں خصوصی رتبہ حاصل تھا۔ وہ روزانہ بادشاہ کے روبرو کھڑے ہو کر بطور نصیحت کہا کرتا تھا، احسان کرنے والے کے احسان کا بدلہ دو، برے شخص سے برائی سے پیش نہ آؤ، کیونکہ برے انسان کے لیے تو خود ہی اس کی برائی کافی ہے۔ بادشاہ اس کی بہترین نصیحتوں کی وجہ سے اسے بہت محبوب رکھتا تھا۔ بادشاہ کی طرف سے دی جانے والی عزت و محبت دیکھ کر ایک درباری کو اس شخص سے حسد ہو گیا۔ ایک دن حاسد درباری اس شخص کی عزت کے خاتمے کے لیے بادشاہ سے جھوٹ بولتے ہوئے کہنے لگا، یہ شخص آپ کے بارے میں لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بہت بدبو آتی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ اس نے عرض کی، کل اسے اپنے قریب بلا کر دیکھیے، یہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لے گا۔ اگلے روز حاسد اس مقرب شخص کو اپنے گھر لے گیا اور اسے بہت سارے کچے لہسن والا سالن کھلا دیا۔ یہ مقرب شخص کھانے سے فارغ ہو کر حسب معمول دربار پہنچا اور بادشاہ کے روبرو نصیحت بیان کی۔ بادشاہ نے اسے اپنے قریب بلایا۔ اس نے اس خیال سے کہ میرے منہ سے لہسن کی بدبو آ رہی ہے تو بادشاہ تک نہ پہنچے، اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ بادشاہ کو اس حرکت کے باعث یقین ہو گیا کہ دوسرا درباری درست کہہ رہا تھا۔ بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے ایک عامل یعنی سرکاری اہلکار کو خط لکھا اور اس خط کے لانے والے کی فوراً گردن اڑا دو اور اس کی لاش میں بس بھر کر ہماری طرف روانہ کرو۔ بادشاہ کی عادت تھی کہ جب کسی کو انعام و اکرام دینا مقصود ہوتا تو خود اپنے ہاتھ سے خط لکھتا، اس کے علاوہ کوئی بھی حکم اپنے ہاتھ سے نہ لکھتا تھا۔ لیکن اس مرتبہ اس نے خلاف معمول اپنے ہاتھ سے سزا کا حکم لکھ دیا۔ جب وہ مقرب آدمی خط لے کر شاہی محل سے باہر نکلا تو حاسد نے اس سے پوچھا، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے فلاں عامل کے لیے خط لکھا ہے، یہ وہی ہے۔ اس نے جواب دیا، بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے فلاں عامل کے لیے خط لکھا تھا، یہ وہی ہے۔ حاسد نے خط لکھنے کے سابقہ طریقے پر قیاس کرتے ہوئے لالچ میں آ کر کہا، یہ خط مجھے دے دو۔ مقرب نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خط اس کے حوالے کر دیا۔ حاسد فوراً عامل کے پاس پہنچا اور خط اس کے ہاتھ میں دینے کے بعد انعام و اکرام طلب کیا۔ عامل نے کہا، اس میں تو خط لانے والے کے قتل کا حکم درج ہے۔ اب تو حاسد کے اوسان خطا ہو گئے، بڑی عاجزی سے بولا، یقین کرو یہ خط تو کسی دوسرے شخص کے لیے لکھا گیا تھا، تم بادشاہ سے معلوم کروا لو۔ عامل نے جواب دیا، بادشاہ سلامت کے حکم میں کسی اگر مگر کی گنجائش نہیں ہوتی، یہ کہہ کر اسے قتل کروا دیا۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ حسد ایک بہت بڑی بلا ہے اور حسد کی وجہ سے آپ خود بھی نقصان کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں حسد کی بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔